شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم سامعین، میں طاہرہ ذیشان ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل حکایات و واقعات۔ لالو مانجھی نے اپنی عمر 100 سال سے زیادہ بتائی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ میں تو مچھلیوں کی طرح دریا کے اندر ہی کہیں پیدا ہوا تھا۔ باپ بھی مانجھی تھا۔ جس طرح یہ دریا ختم نہیں ہوتا، اسی طرح اس کی کہانیاں بھی ختم نہیں ہوتی۔ اس نے ایک کہانی شروع کرتے ہوئے کہا، دریائے جہلم اب میری طرح بوڑھا ہو گیا ہے۔ ہم جوان تھے تو دریا بھی جوان تھا۔ جوش میں آتا تھا تو کناروں کو ڈبو کر سمندر بن جاتا تھا۔ درختوں کے جنگل، مویشیوں کے ریوڑ اور انسانوں کی بستیاں بہا لے جاتا تھا۔ اس دریا نے پوری باراتوں کو ڈبو دیا ہے۔ زیورات سے لدی ہوئی دلہنیں اس ظالم دریا کی نظر ہو گئی ہیں۔ ہم نے ماؤں کی لاشیں اس حالت میں بھی بہتی دیکھی ہیں کہ دودھ پیتے بچوں کی لاشیں ان کے سینوں سے لگی ہوئی تھیں اور ماؤں کی لاشوں نے انہیں بازوؤں میں جکڑ رکھا تھا۔ اور جب سیلاب اتر جاتا تھا تو دریا کے ارد گرد کا منظر کوئی مضبوط دل والا ہی دیکھ سکتا تھا۔ لاشوں کے سوا کچھ بھی نظر نہیں آتا تھا۔ ہماری مانجھی برادری کا یہ ایمان تھا کہ سیلاب سے کسی ایسی عورت کی لاش نکالیں جس کے ساتھ زیورات ہوں، یا ایک ایسے شخص کی لاش جس سے نقدی برآمد ہو۔ ہم زیور اور نقدی اپنے اوپر حرام سمجھتے تھے۔ ہمارے بچوں کو یہی دریا پالتا تھا، بلکہ مجھ سے پہلے کی ایک نسل ایسی بھی تھی جو خدا سے زیادہ دریا کو انداتا مانتی تھی۔ ہمارا ہمیشہ سے عقیدہ یہی رہا ہے کہ جس نے پانی میں بددیانتی کی اسے پانی نے ضرور سزا دی۔ لالو مانجھی نے کہا کہ اب تو ایسا زمانہ آ گیا ہے کہ بے ایمانی نہ کرو تو بچوں کا پیٹ بھرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ دن دہاڑے گناہ ہوتے ہیں، شریف آدمی کی عزت نہیں رہی۔ میں نے تمہیں سیلاب کی کہانی سنائی تھی، اس سے 6-7 سال پہلے ایسا ہی ایک سیلاب آیا تھا۔ اس وقت میری عمر 20 یا 22 سال تھی۔ دریا جب بھی چڑھتا تھا لوگ کہتے تھے کہ اس سے پہلے ایسا قیامت کا سیلاب کبھی نہیں آیا، لیکن ہر سیلاب ان لوگوں کے لیے قیامت ہوتا تھا جو مکانوں اور مویشیوں سمیت بہہ جاتے تھے۔ اس وقت ہماری یہ بستی دریا سے دور آباد تھی۔ رات کو دریا چڑھنے لگا، صبح تک سمندر بن گیا۔ میری طرح بستی میں 15-20 نوجوان تھے۔ ہم لنگوٹ کس کر پانی میں جہاں تک جا سکتے تھے گئے تاکہ ڈوبتے ہوئے انسانوں کو بچا سکیں۔ ہم کناروں تک نہیں جا سکتے تھے، وہاں پانی کا جوش بہت ہی زیادہ تھا۔ ہمیں کچھ آدمی بہتے نظر آئے، لیکن ان میں سے کوئی بھی زندہ نہیں تھا۔ وہ سب لاشیں تھیں جنہیں دریا باہر پھینکتا جا رہا تھا۔ دور دور تک کھیتیاں پانی میں ڈوب گئی تھیں، اور جو جگہیں گہری تھی وہاں درخت بھی ڈوب گئے تھے۔ دوسرے دن سیلاب اترنے لگا اور شام تک کنارے ذرا ذرا ننگے ہوئے۔ مرے ہوئے کئی ایک مویشی دیکھے۔ ان میں 4 چھوٹے چھوٹے بچوں، 3 جوان آدمیوں اور ایک بوڑھے کی لاشیں پڑی تھیں۔ معلوم نہیں کہاں کہاں سے بہتے آئے تھے اور ہاتھ پاؤں مارتے کہاں مرے تھے۔ ہم نے ایک جگہ گڑھا کھودا اور سب کو اس میں دفن کر دیا۔ دوسرے دن ہماری بستی کے مانجھی بیڑی پتن کا حال دیکھنے نکلے تو انہیں ایک اور لاش نظر آئی جو کیچڑ میں دبی ہوئی تھی۔ میں بھی ساتھ تھا۔ لاش کا ایک بازو باہر تھا اور سر کے بال بھی نظر آ رہے تھے۔ بازو میں سونے کے 2 کڑے تھے۔ ہم نے لاش کو کیچڑ سے نکالا۔ یہ دلہن کی لاش تھی۔ ہاتھوں میں تازہ مہندی تھی۔ دونوں بازوؤں میں سونے کے 4 کڑے تھے جو بہت وزنی تھے۔ جھومر تھا، کانوں میں وزنی کانٹے تھے، گلے میں سونے کا ہار تھا۔ اس زمانے کے ہار آج کی طرح ہلکے پھلکے نہیں ہوتے تھے، بہت وزنی بنائے جاتے تھے۔ ان میں سونے کی کئی ایک زنجیریں ہوتی تھیں اور بناوٹ ایسی جیسے 20-25 کانٹے زنجیروں میں پرو دیے گئے ہوں۔ دونوں ہاتھوں کی انگلیوں میں 7 انگوٹھیاں تھیں۔ سونے کی زنجیروں والی نتھ تھی اور ناک سے بھی زیور لٹک رہا تھا۔ دونوں ٹخنوں میں پازیبیں تھیں۔ یہ سارے زیورات پاسا کے سونے کے تھے۔ اس زمانے میں زیورات کی خوبصورتی نہیں بلکہ وزن دیکھا جاتا تھا۔ اس دلہن کے جسم پر جو سونا تھا اس کی قیمت بہت زیادہ تھی۔ ہو سکتا ہے کہ کسی بڑے ذمہ دار کی اکلوتی بیٹی ہو۔ اتنا زیور ایک لڑکی کو کون دے سکتا تھا؟ ہم نے ہر طرف کیچڑ میں دیکھا کہ کوئی اور لاش مل جائے۔ ایسے معلوم ہوتا تھا کہ یہ لڑکی ڈولی میں دریا پار کر رہی تھی، یا ابھی ڈولی میں بیٹھی نہیں تھی کہ اس کا گاؤں سیلاب کی لپیٹ میں آ گیا، یا اس کے سسرال کا گاؤں دریا کے کنارے ہوگا اور وہ پہلی ہی رات دریا کی بھیڑ چڑھ گئی۔ ہمیں دور دور تک کوئی اور لاش یا جہیز کی اور کوئی چیز نظر نہ آئی۔ ہم اس لاش کو وہیں دفن نہیں کر سکتے تھے کیونکہ اتنے قیمتی زیورات کا مسئلہ تھا۔ لاش گاؤں میں لے آئے۔ 3-4 دن پانی اور کیچڑ میں رہنے کی وجہ سے لاش سوج گئی تھی۔
اسے جلدی دفن کرنا تھا۔ اگر لاش کی حالت خراب نہ ہوتی تو ہم اوپر کے علاقے میں آدمی بھیج کر پتہ کرانے کی کوشش کرتے کہ یہ کس کی بیٹی اور بہو ہے۔ اصل مسئلہ زیورات کا تھا، یہ امانت تھی۔ گاؤں کی عورتوں نے لاش دیکھی تو اس طرح بین کر کر کے رونے لگیں جیسے یہ ہر کسی کی بیٹی ہو۔ وہ 16-17 سال کی خوبصورت لڑکی تھی۔ ہمارے بزرگ سوچنے لگے کہ زیورات کا کیا کیا جائے۔ 2 بزرگوں نے کہا کہ زیورات اتار کر امانت کے طور پر رکھ لیے جائیں اور لاش کو غسل دے کر دفن کر دیا جائے۔ میرا دادا برادری کا سب سے زیادہ بوڑھا انسان تھا۔ اس کے الفاظ مجھے آج تک یاد ہیں۔ اس نے کہا، سونا اور سوانی یعنی عورت خدا کی 2 لعنتیں ہوتی ہیں۔ ان 2 چیزوں نے بھائیوں کے سر بھائیوں کے ہاتھوں کٹوائے ہیں۔ اتنا زیادہ سونا گاؤں میں رکھنا ٹھیک نہیں۔ سونے اور سوانی کو دیکھ کر انسان بے ایمان ہوتے ذرا دیر نہیں لگاتا۔ ہم سب غریب اور گناہ گار ہیں۔ ایسے کرو کہ میت کو امانت کے طور پر دفن کر دو اور زیورات بھی میت کے ساتھ ہی دفن کر دو۔ کوئی وارث مل گیا تو امانت لے جائے گا، نہ ملا تو امانت کی وارث اللہ کی زمین ہوگی۔ سب نے تجویز مان لی۔ لڑکی کی میت کو اس طرح غسل دیا گیا کہ اس کے کپڑے نہ اتارے گئے۔ 2 بزرگوں کے سامنے 2 عورتوں نے میت پر پانی پھینکا، بالوں میں کنگھی کی اور اس کے کپڑوں اور زیورات پر کھدر کا کفن لپیٹ کر جنازہ اٹھا کر لے گئے۔ قبرستان میں جنازہ پڑھایا گیا اور دلہن کو زیورات سمیت دفن کر دیا گیا۔ معصوم سی دلہن کا افسوس تو ہر کسی کو تھا، اور سب سے زیادہ افسوس تو اس بات کا تھا کہ اس کے ماں باپ نے بڑے ارمانوں سے اسے دلہن بنایا تھا اور اتنا قیمتی زیور پہنایا تھا، مگر اس کی خوشیاں انہیں نصیب نہ ہوئیں۔ ہو سکتا ہے کہ اس کے ماں باپ بھی سیلاب میں بہہ گئے ہوں۔ البتہ ہمارے بزرگوں کو یہ اطمینان تھا کہ انہوں نے امانت کو خدا کی زمین کے سپرد کر دیا تھا۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ دلہن کے وارثوں کو ڈھونڈا جائے۔ ہمارے بزرگ بالکل ان پڑھ اور جنگلی تھے، لیکن عقل کے کورے نہیں تھے۔ انہوں نے کہا، جب لوگوں کو پتہ چلے گا کہ یہاں اتنے زیادہ قیمتی زیورات پہنے ہوئے ایک دلہن دفن ہے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ زیورات کے لالچ میں آ کر کوئی جھوٹ بول کر لڑکی کی میت نکال لے جائے۔ لہٰذا انتظار کیا جائے، شاید کوئی ادھر آ نکلے، 10-15 دن دیکھ لو۔ ہماری بستی کا قبرستان خاصا آباد تھا، اب تو قبروں کا نشان بھی نہیں رہا۔ اس وقت بستی میں 26 گھر آباد تھے اور قبرستان میں 40-45 قبریں تھیں۔ قبرستان کے اندر بھی درخت تھے اور ارد گرد بھی۔ اس سے کوئی 100 گز دور ہندوؤں کا مرگھٹ تھا، جہاں وہ اپنی لاشوں کو جلایا کرتے تھے۔ مرگھٹ اور قبرستان کے متعلق بہت ڈرانی باتیں مشہور تھیں۔ کہتے تھے کہ رات کو وہاں بدروہیں اور چڑیلیں گھومتی پھرتی ہیں، مگر ہم کئی بار رات کو قبرستان میں سے گزرے، کلمہ شریف پڑھتے گزر آیا کرتے تھے۔ ہمیں وہاں سے اکثر گزر کر آنا پڑتا تھا، کیونکہ بیڑی پتن سے شام کے بعد گاؤں آتے یہ راستہ قریب پڑتا تھا۔ بعض لوگ تو آدھی رات کے بعد بھی قبرستان سے گزر آیا کرتے تھے۔ ہم کبھی نہیں ڈرے تھے، اتنا ضرور مانتے تھے کہ وہاں بدروہیں اور چڑیلیں ہوتی ہیں۔ دلہن کو دفن کیے 2 دن گزر گئے تھے۔ تیسری رات کا واقعہ ہے کہ ہمارے 2 آدمی قبرستان میں سے گزر رہے تھے۔ وہ کلمہ شریف پڑھتے آ رہے تھے۔ چاندنی رات تھی۔ انہیں اس طرح آواز آئی جس طرح کبوتر اور کبوتری گٹرگوں گٹرگوں کرتے ہیں۔ ان آدمیوں نے اس طرف دیکھا جدھر سے آوازیں آ رہی تھیں۔ انہیں چاندنی میں ایک لاش کھڑی نظر آئی جو سر سے پاؤں تک کفن میں لپٹی ہوئی تھی۔ کبوتروں کی آوازیں سیٹیوں میں بدل گئیں۔ اس کے ساتھ ہی لاش آہستہ آہستہ پیچھے ہٹنے لگی اور ایک درخت کے تنے کے پیچھے ہو گئی۔ یہ دونوں آدمی بلند آواز سے بسم اللہ شریف اور کلمہ شریف پڑھتے رک کر اس درخت کو دیکھتے رہے۔ اچانک انہیں اپنے پیچھے ہنسی کی آواز سنائی دی۔ انہوں نے پیچھے دیکھا تو وہی لاش یا ایسی ہی ایک اور لاش سر سے پاؤں تک کفن میں لپٹی ہوئی کھڑی تھی۔ اس کا چہرہ بھی کفن سے ڈھکا ہوا تھا۔ ان میں سے ایک آدمی تو غش کھا کر گر پڑا اور دوسرا بہت تیز دوڑتا گاؤں میں آیا۔ اس کے گھر والوں نے بتایا کہ اس کا سارا جسم کانپ رہا تھا اور پسینے میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس کے منہ سے کوئی بات نہیں نکلتی تھی۔ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر چھت کو دیکھتا تھا اور بولتا کچھ بھی نہیں تھا۔ آدھی رات کے وقت دوسرے آدمی کو قبرستان میں ہوش آیا تو وہ گرتا پڑتا اپنے گھر پہنچا۔ اس کی حالت بھی بہت بری تھی۔ دوسرے دن گاؤں کے لوگ ان کے گھروں میں جمع ہو گئے۔ دونوں کو تیز بخار تھا۔ ہماری برادری میں ایک آدمی کالے علم کا عمل کیا کرتا تھا۔ اس کے قبضے میں جن تھے۔ ہم سب اسے سائیں اللہ والا کہا کرتے تھے۔
اگلی شام کے وقت ان دونوں آدمیوں نے بتایا کہ انہوں نے رات کو قبرستان میں سے گزرتے کفن میں لپٹی ہوئی ایک لاش دیکھی ہے جو پہلے کبوتروں کی طرح بول رہی تھی، پھر سیٹیاں بجانے لگی اور پھر ایک درخت کے پیچھے غائب ہو گئی۔ ذرا دیر بعد وہ ان کے بالکل پیچھے کھڑی ہنس رہی تھی۔ سائیں اللہ والا نے اپنا کوئی عمل کیا اور ان دونوں کو تعویذ دیے۔ اس نے کہا کہ میں اپنے جنوں سے کہہ دوں گا کہ ان بدروحوں کو قبرستان میں نہ پھرنے دیا کریں۔ اس نے ہمیں یقین دلایا کہ اب قبرستان میں سے گزرتے انہیں کوئی چیز تنگ نہیں کرے گی، لیکن ہاتھ میں چھری، چاقو یا کلہاڑی ضرور ہونی چاہیے جس کا پھل چمکدار ہو۔ ہم نئے نئے جوان ہوئے تھے، جوانی کمبخت اندھی ہوتی ہے۔ میں ایک رات اپنے 2 ہم عمر دوستوں کو ساتھ لیے قبرستان میں چلا گیا۔ ہم بھی لاش کو چلتا یا کھڑا دیکھنا چاہتے تھے۔ پہلے واقعہ کو 2 راتیں گزر گئی تھیں۔ ان 2 راتوں میں گاؤں کا کوئی آدمی ڈر کے مارے قبرستان میں سے نہیں گزرا تھا۔ ہم 3 نوجوان قبرستان میں سے گزر رہے تھے۔ تینوں کے پاس چمکتے پھل والی کلہاڑیاں تھیں۔ درمیان میں پہنچے تو ہمیں کسی انسان کی آواز سنائی دی جو نہ ہی مرد کی تھی اور نہ ہی عورت کی، دونوں کے درمیان کی تھی۔ میرے دلہا کی لاش میری قبر میں دفن کرو، نہیں تو میں تمہارے گاؤں کو تباہ کر دوں گی۔ یہ آواز ذرا دور سے آئی تھی اور بہت اداس تھی۔ ہم نے رک کر ادھر ادھر دیکھا۔ 20-25 گز دور ایک تنے کے ساتھ ہمیں کفن میں لپٹی ہوئی ایک لاش نظر آئی۔ چاندنی درختوں کی شاخوں میں سے اس پر پڑ رہی تھی۔ میرے ایک دوست نے کہا، بھاگو لالو۔ میں ڈر گیا، لیکن میرا دوسرا دوست بہت ہی دلیر تھا۔ اس نے بلند آواز سے لاش کو کہا، تم پر خدا کی رحمت ہو، ہمیں بتاؤ کہ تمہارے دلہا کی لاش کہاں سے ملے گی، اپنا گاؤں بھی بتاؤ، تم ہمارے پاس امانت ہو۔ میں اور میرا دوسرا دوست کلمہ شریف پڑھتے رہے۔ لاش درخت کے تنے کے پیچھے ہو گئی۔ فوراً ہی ہمارے پیچھے سے آواز آئی، میرے دلہا کی لاش میری قبر میں دفن کرو، نہیں تو میں تمہارے گاؤں کو تباہ کر دوں گی۔ ہم نے پیچھے دیکھا تو وہی لاش کفن میں لپٹی ہوئی ہمارے پیچھے 15-20 گز دور کھڑی تھی۔ رات کا وقت اور قبرستان، چاندنی اور اس میں سفید کفن میں کھڑی لاش، ہے کوئی دل گردے والا جو کھڑا رہ سکے؟ ہم سر پٹ بھاگے اور گاؤں میں جو پہلا دروازہ کھلا دیکھا وہیں جا گھسے۔ ہم تھے تو ہوش میں، لیکن منہ سے بات نہیں نکلتی تھی۔ گھر والے پوچھتے تھے کیا ہوا، تو ہم تینوں کی زبانیں بولتے بولتے کانپنے لگتی تھیں۔ دوسرے دن ہمارے بازوؤں کے ساتھ بھی سائیں اللہ والا کے تعویذ بندھے ہوئے تھے، اور ہم بھی لوگوں کو وہی کہانی سنا رہے تھے جو وہ 2 روز پہلے 2 آدمیوں سے سن چکے تھے۔ ہم نے تو قسم کھا لی کہ دن کے وقت بھی قبرستان سے نہیں گزریں گے۔ 2 رات بعد گاؤں میں دور سے چیخیں سنائی دیں۔ پہلے تو یہ گیدڑوں کی سمجھی گئیں، لیکن غور سے سنا تو یہ کسی انسان کی چیخیں تھیں۔ گاؤں کے کچھ آدمی چھتوں پر چڑھ گئے۔ میں بھی اپنی چھت پر چڑھ گیا۔ سب قبرستان کی طرف دیکھ رہے تھے۔ قبرستان گاؤں سے 50 گز کے فاصلے سے شروع ہوتا تھا۔ اس رات بادل چھائے ہوئے تھے، اس لیے چاندنی نہیں تھی۔ ہمیں ایک دیے کی روشنی نظر آئی جو ایک طرف سے دوسری طرف جاتی تھی اور ادھر سے پھر واپس چلی جاتی تھی۔ زیادہ سے زیادہ 2 گز کے فاصلے تک جا کر واپس چلی جاتی تھی۔ روشنی زمین سے اتنی ہی اوپر تھی جتنی اونچی قبر ہوتی ہے۔ وہ قبر اس دلہن کی تھی جسے ہم نے زیورات اور شادی والے جوڑے میں دفن کیا تھا۔ سائیں اللہ والا بھی چھت پر کھڑا تھا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ وہ ہمارے قریب کھڑا کچھ پڑھ رہا تھا اور وہ خوف زدہ تھا۔ چھتوں پر جو لوگ کھڑے تھے بلند آواز سے کلمہ شریف، درود شریف اور جو کچھ انہیں یاد تھا پڑھ رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد دیا بجھ گیا۔ ہر گھر میں یہ پریشانی تھی کہ ان کا کوئی آدمی گھر سے باہر تو نہیں۔ 2 آدمی گھروں میں نہیں تھے، ایک کا نام قدرت علی اور دوسرے کا نام دین محمد تھا۔ ہم انہیں قدرو اور دینو کہا کرتے تھے۔ یہ دونوں اچھے اخلاق کے آدمی نہیں تھے، انہیں جوئے کی لت پڑ گئی تھی۔ قدرو کی شادی ہو چکی تھی، دینو کی ابھی منگنی ہوئی تھی۔ اس رات وہ دونوں گھر سے غیر حاضر تھے۔ راتوں کو تو دونوں غیر حاضر رہتے ہی تھے۔ دوسرے دیہات کے جواریوں سے ان کا دوستانہ تھا۔ ان کے گھر والے بھی بہت پریشان تھے کہ وہ گھر واپس آتے قبرستان میں سے گزرے تو بدروہیں انہیں مار ڈالیں گی۔ تھوڑی دیر بعد وہ دونوں دوڑتے ہوئے گاؤں میں آئے۔ وہ بہت ڈرے ہوئے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ وہ قبرستان میں سے گزر رہے تھے کہ انہیں سیلاب میں سے نکالی ہوئی دلہن کی قبر پر ایک جلتا ہوا دیا چلتا نظر آیا۔ انہوں نے رک کر دیکھا کہ شاید یہ دیا کوئی انسان چلا رہا ہو، مگر وہاں کوئی انسان نہیں تھا۔ دیا ہوا میں قبر کے اوپر چل رہا تھا۔ انہیں زنانہ آواز سنائی دی، میرے دلہا کو میری قبر میں دفن کرو۔ یہ سن کر وہ بھاگ آئے۔
سارے گاؤں نے سائیں اللہ والے کی منت سماجت کی کہ وہ کوئی ٹونا ٹوٹکا کرے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ چڑیلیں گاؤں میں آ جائیں۔ سائیں اللہ والا دراصل خود بھی ڈرا ہوا تھا اور پریشان دکھائی دیتا تھا۔ اس نے کہا کہ وہ ایک رات قبرستان میں گزارے گا اور بدروحوں کو قابو کر لے گا، لیکن اس سے پہلے ایک کالا بکرا ذبح کر کے اس کا سر قبرستان کے درمیان ایک درخت کے ساتھ لٹکا دیا جائے اور گوشت کی بوٹیاں سارے قبرستان میں بکھیر دی جائیں۔ گاؤں والے 3-4 گاؤں گھوم کر اگلے ہی دن ایک کالا بکرا لے آئے۔ سائیں اللہ والے نے 2 تعویذ لکھ کر پانی میں ڈالے اور یہ پانی بکرے کو پلایا، پھر اسے اپنے ہاتھوں ذبح کر کے اس کا سر قبرستان میں لٹکا دیا اور گوشت کی بوٹیاں سارے قبرستان میں بکھیر دیں۔ سورج ابھی غروب نہیں ہوا تھا، دیکھتے ہی دیکھتے معلوم نہیں کہاں سے گدھ اور چیلیں آسمان سے تیروں کی طرح ٹوٹ پڑیں اور بوٹیاں اٹھا کر لے گئیں۔ سائیں اللہ والا نے لوگوں سے کہا، ان گدھوں میں بدروہیں بھی ہیں، اب یہ کسی کو تنگ نہیں کریں گی۔ ہم گدھوں کو دیکھ کر بہت ڈرے، وہ ایک ایک بوٹی اٹھا کر درختوں یا قبروں پر بیٹھی کھا رہی تھیں اور لڑ بھی رہی تھیں۔ ہم سب واپس آ گئے۔ سائیں اللہ والا نے کہا کہ وہ آج رات قبرستان میں جائے گا اور قبرستان کے ارد گرد لکیر کھینچ کر بدروحوں سے محفوظ کر دے گا۔ رات آئی تو ہم میں سے کسی میں اتنی جرت نہیں تھی کہ باہر نکل کر قبرستان کی طرف دیکھے۔ سارے گاؤں پر دہشت طاری تھی۔ ہمیں یہ تسلی تھی کہ سائیں اللہ والا رات کو قبرستان میں اپنا عمل کر کے گاؤں کو محفوظ کر دے گا۔ رات گزر گئی۔ صبح کے وقت گاؤں میں شور سنائی دینے لگا۔ میں باہر نکلا تو لوگ کہہ رہے تھے کہ سائیں اللہ والا قبرستان میں بے ہوش پڑا ہے اور اس کی پیٹھ سے خون بہہ رہا ہے۔ صبح کے وقت 2 مانجھیوں نے قبرستان میں سے گزرتے ہوئے اسے وہاں پڑا دیکھا، لیکن وہ بھاگ گئے تھے۔ ہماری برادری میں بڑے بڑے دلیر نوجوان تھے، لیکن کسی میں اتنی جرت نہیں تھی کہ جا کر سائیں اللہ والا کو اٹھا لاتا۔ آخر قدرو اور دینو نے ہمیں للکار کر کہا، ہم سائیں کو اٹھا لائیں گے، کوئی مرد کا بچہ ہے تو ہمارے ساتھ آئے۔ دونوں کی ماں اور بہنوں نے انہیں روکنے کے لیے شور مچا دیا، لیکن وہ نہ مانے۔ میں بھی ان کے ساتھ ہو لیا اور مجھے دیکھ کر 2 اور آدمی ساتھ چل پڑے۔ ہم ایک چارپائی بھی ساتھ لے گئے۔ سائیں اللہ والا قبرستان کے قریب درختوں کے نیچے پیٹ کے بل پڑا تھا۔ اس کی پیٹھ سے خون بہہ رہا تھا، اس کے کپڑے خون سے لال ہو گئے تھے اور اس کے قریب کالے بکرے کا سر پڑا تھا۔ ہم نے سائیں کی پیٹھ سے قمیض ہٹا کر دیکھی تو پیٹھ پر 2 گہرے زخم تھے۔ بکرے کے سینگ دیکھے تو دونوں کی نوکوں پر خون تھا۔ یہ سر تو سائیں اللہ والا نے قبرستان کے درمیان ایک درخت سے لٹکایا تھا۔ اس درخت کو دیکھا تو وہاں رسی لٹک رہی تھی، سر غائب تھا۔ یہ وہی سر تھا جو سائیں اللہ والا کے پاس پڑا تھا۔ دونوں سینگ سائیں کی کمر میں بہت اندر تک لگے تھے۔ صاف پتہ چل رہا تھا کہ بکرے کے اسی سر نے سائیں کو ٹکر ماری ہے۔ ہم یہ سوچ کر ڈر سے کانپنے لگے۔ ہم نے سر کو تو ہاتھ بھی نہ لگایا، سائیں کو چارپائی پر ڈال کر لے آئے۔ اس کا خون اتنا نکل گیا تھا کہ چہرہ لاش کی طرح سفید ہو گیا تھا۔ اس زمانے میں دور دور تک کسی ڈاکٹر یا ہسپتال کا نشان نہیں ملتا تھا۔ جہلم شہر بھی بہت دور تھا۔ ہم نے کورے سوت کی اٹیاں جلا کر اس کے زخموں میں بھری اور منہ میں دودھ اور گھی ڈالا، پھر فیصلہ کیا کہ اسے جہلم اٹھا لے جائیں۔ اتنے میں اس نے آنکھیں کھولی اور بڑی مدھم اور کمزور آواز میں کہا، میں بچ نہیں سکتا، مجھے کہیں نہ لے جاؤ۔ اس نے زور لگا لگا کر بتایا کہ آدھی رات کے وقت وہ قبرستان کے ارد گرد حصار کھینچنے کے لیے چل رہا تھا اور اپنا وظیفہ پڑھ رہا تھا۔ درختوں کے قریب پہنچا تو پیچھے سے بکرے کی آواز سنائی دی اور اس کے ساتھ ہی اسے کمر میں بکرے نے ایسی ٹکر ماری کہ اس کے سینگ جسم کے اندر چلے گئے۔ وہ گھوم کر دیکھنے لگا تھا کہ اس کی گردن کسی چیز کے ہاتھ میں آ گئی، پھر وہ بے ہوش ہو گیا۔ اس نے کہا، تم سب کا اللہ مالک ہے، اب کوئی آدمی رات کے وقت قبرستان میں سے نہ گزرے، یہ کوئی بڑا ظالم شرشرار ہے، اسے کوئی بھی قابو نہیں کر سکتا۔ یہ کہتے کہتے اس کی نظریں ٹھہر گئیں اور وہ مر گیا۔ گاؤں کے ہر ایک آدمی کا رنگ پیلا پڑ گیا۔ سائیں اللہ والے کا جنازہ لے کر جاتے ہوئے بھی سب ڈرتے تھے، لیکن قدرو اور دینو نے سب کا حوصلہ بڑھایا اور ہم سائیں کا جنازہ لے گئے اور اسے بہت جلدی جلدی میں دفن کر کے بھاگ گئے۔ بکرے کے سر کو دیکھا، اس سے 2 گدھ کھا رہے تھے۔ سائیں اللہ والا کی موت سے ہم اس طرح ڈر گئے تھے جیسے کسی بچے کے ماں باپ اکٹھے مر جائیں۔ ہم نے قرآن ختم کرنا شروع کر دیا اور مسجد کے مولوی صاحب 40 روز کی ایک چلے پر بیٹھ گئے۔ ہم اب دن کے وقت بھی قبرستان میں سے نہیں گزرتے تھے۔ شام کے بعد تو قبرستان کی طرف کوئی دیکھتا بھی نہیں تھا۔ شام کے بعد گاؤں کو واپس آنے والے قبرستان سے بہت دور کا چکر کاٹ کر آتے تھے۔ راستے میں ہندوؤں کا مرگھٹ آتا تھا۔
ایک رات شام کے ذرا ہی بعد ہمارے 3 آدمی مرگھٹ کے قریب سے گزرے تو انہیں وہاں کفن میں لپٹی ہوئی لاش کھڑی نظر آئی۔ ہمارے آدمی بھاگ آئے اور اس کے بعد لوگوں نے اس راستے سے بھی گزرنا چھوڑ دیا۔ یہاں سے ہمیں یہ شک ہونے لگا کہ جس دلہن کو ہم نے مسلمان سمجھ کر دفن کر دیا ہے وہ کہیں ہندو تو نہیں تھی۔ اتنا زیادہ سونا صرف ہندو ہی اپنی بیٹی کو دے سکتے تھے، بڑی دولت مند قوم تھی۔ ہم نے سوچا کہ لڑکی کی لاش قبر میں سے نکال کر مرگھٹ میں لے جائیں اور جلا دیں، لیکن مولوی صاحب نے روک دیا۔ وہ کہنے لگے کہ مجھے اچھی طرح یاد ہے لاش کے ماتھے پر تلک نہیں تھا۔ ان کے کہنے سے ہم نے یہ ارادہ چھوڑ دیا۔ تھوڑے دنوں بعد راتیں اندھیری ہو گئیں، چاند ختم ہو گیا تھا۔ اب تو ہمارے مانجھی سورج غروب ہوتے ہی گھروں کو آ جاتے تھے۔ کتنا ہی ضروری کام ہو تو بھی قبرستان یا مرگھٹ کے قریب سے نہیں گزرتے تھے۔ معلوم نہیں ہماری غریب سی بستی پر خدا کیوں اتنا ناراض ہو گیا تھا۔ ایک نئی مصیبت آ گئی۔ ایک روز ہمارے گاؤں کے 6-7 آدمی سورج غروب ہونے سے بہت پہلے گاؤں میں آئے۔ ایک نے چادر میں کچھ باندھ رکھا تھا۔ چادر پر خون کے بڑے بڑے دھبے تھے۔ اس آدمی نے گاؤں میں آ کر باہر ہی یہ گٹھڑی رکھ دی۔ جب گٹھڑی کھلی تو کوہرام مچ گیا۔ یہ ہماری برادری کے ایک جوان آدمی کی لاش تھی، لیکن لاش سالم نہیں تھی۔ سر، کندھے اور ایک بازو تھا، 2-3 پسلیاں تھیں اور ایک آدھی ٹانگ الگ تھی، کچھ انتڑیاں بھی تھیں۔ لاش کے یہ حصے اس جگہ سے ملے تھے جہاں دریا کنارہ کاٹ کر باہر آ جاتا ہے۔ ادھر ادھر چٹانیں ہیں اور ان کے درمیان دلدل ہے۔ ہم بہت سے آدمی وہاں گئے تو دلدل پر مگرمچھ کے پنجوں اور اس کی دم کے صاف نشان دیکھے۔ اس سے پہلے ہم نے دریا میں صرف ایک بار مگرمچھ دیکھا تھا جو 2 روز ایک جگہ رہ کر غائب ہو گیا تھا۔ اس وقت میں چھوٹا تھا۔ مگرمچھوں کے متعلق ہم نے بہت ہی خوفناک کہانیاں سنی ہوئی تھیں، لیکن میری برادری کے بزرگوں نے کہا کہ یہ مگرمچھ نہیں، اسی دلہن کی بدروح ہے جسے ہم نے زیورات سمیت دفن کیا تھا۔ بعض نے یہ خیال بھی ظاہر کیا کہ یہ مگرمچھ ہی ہے اور سیلاب میں کہیں اوپر سے یہاں تک آ گیا ہے، لیکن زیادہ تر لوگوں نے پورے یقین سے کہہ دیا تھا کہ اگر ذبح کیے ہوئے بکرے کا صرف سر بدروح بن کر ایک آدمی کی جان لے سکتا ہے تو بدروح مگرمچھ بھی بن سکتی ہے۔ مانجھیوں نے نظر نیاز دی اور سوچنے لگے کہ کسی پہنچ والے پیر فقیر کو بلایا جائے، لیکن یہ فیصلہ نہیں ہو رہا تھا کہ کسے بلایا جائے۔ جلال پور شریف کی بھی بہت کرامات سنی تھیں۔ کسی نے کہا کہ میر پور میں ایک بزرگ ہیں جن کے قبضے میں جن اور بدروہیں ہیں۔ اسی طرح کئی ایک پیر اور عامل تجویز ہوئے۔ تیسرے دن اسی جگہ ایک دودھ والی گائے دریا سے پانی پی رہی تھی۔ 2 لڑکے ذرا دور بیٹھے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ دریا سے مگرمچھ کا منہ باہر نکلا اور فوراً ہی گائے کا منہ مگرمچھ کے منہ میں جکڑا گیا۔ گائے بہت تڑپی۔ اس نے اتنا زور لگایا کہ مگرمچھ کو دریا سے باہر گھسیٹ لائی، لیکن اس کا پورا منہ گردن تک مگرمچھ نے اتنے بڑے بڑے دانتوں میں جکڑا ہوا تھا۔ آخر کار گائے گر پڑی۔ مگرمچھ نے اسے پنجوں سے بھی پکڑ لیا اور پانی میں غائب ہو گیا۔ دوسرے دن اس جگہ سے 1 میل دور ایک کشتی دریا میں الٹ گئی۔ اس میں 6 آدمی تھے۔ کشتی میں 2 مانجھی تھے۔ انہوں نے 5 آدمیوں کو بچا لیا مگر 6واں غائب ہو گیا۔ مانجھیوں نے بتایا کہ انہوں نے ایک مگرمچھ کا منہ دیکھا تھا، کشتی اسی نے الٹائی تھی اور جو مسافر غائب تھا وہ اسی کے پیٹ میں چلا گیا ہوگا۔ یہ مانجھی جہلم کے تھے اور انہوں نے اپنے پتن پر جا کر یہ حادثہ سنایا تو خبر ڈپٹی کمشنر تک پہنچ گئی۔ وہ انگریز تھا۔ 1-2 دنوں بعد وہ 2 انگریزوں کو ساتھ لیے ایک کشتی میں آ گیا۔ سب کے پاس بندوقیں تھیں۔ کشتی میں وہی 2 مانجھی تھے جن کی کشتی الٹی تھی۔ وہ ہمارے پتن پر آئے تو ہم نے انہیں بتایا کہ مگرمچھ ایک آدمی اور ایک گائے کو کھا چکا ہے۔ ڈپٹی کمشنر نے اس جگہ ایک بکرا بندھوا دیا اور تینوں انگریز چھپ کر بیٹھ گئے۔ 2-3 گھنٹے بعد مگرمچھ نے دریا سے سر نکالا اور بکرے کی طرف آیا۔ ایک انگریز نے گولی چلا دی۔ مگرمچھ فوراً غائب ہو گیا۔ اس انگریز نے بہت جلدی گولی چلا دی تھی۔ شام کے وقت ڈپٹی کمشنر اپنی پارٹی سمیت جہلم چلا گیا۔ وہ ہمیں تسلی دے گیا تھا کہ وہ مگرمچھ کو مار کر دم لے گا، لیکن 4 دنوں بعد آئے گا کیونکہ وہ کہیں باہر جا رہا تھا۔ ان 4 دنوں کے اندر کچھ اور ہی واقعہ ہو گیا۔ ڈپٹی کمشنر کے جانے کے اگلے ہی روز 3 آدمی ہمارے گاؤں میں آئے۔ وہ گھوڑوں پر سوار تھے، لباس سے امیر کبیر ذمہ دار لگتے تھے۔ 2 کے پاس پستول اور ایک کے کندھے کے ساتھ بندوق لٹک رہی تھی۔ وہ ہمارے گاؤں میں گھوڑوں سے اترے اور گاؤں کے بزرگ ان سے ملے۔ انہوں نے کہا تم لوگ مانجھی ہو؟ جب سیلاب اتر جاتا ہے تو کئی لاشیں کناروں سے باہر رہ جاتی ہیں۔ یہ جو سیلاب آیا تھا اس میں سے تم لوگوں نے کوئی لاش نکالی تھی؟
یہ تو ہر سیلاب کے بعد ہوتا تھا کہ اوپر کے دیہات کے لوگ لاشوں کی تلاش میں دور دور تک دریا کے کنارے چلے جایا کرتے تھے۔ ان 3 آدمیوں کو بتایا گیا کہ کچھ لاشیں ایک ہی گڑھے میں دفن کر دی تھیں اور ایک لڑکی کی لاش قبرستان میں دفن کر دی تھی، وہ دلہن تھی۔ اتنا سنتے ہی ایک آدمی نے پوچھا، اس نے بہت سارا زیور پہن رکھا تھا؟ پھر اس نے دلہن کے کپڑوں کے متعلق پوچھا۔ ہمارے بزرگوں نے ان سے پوچھا کہ زیورات کیا تھے۔ ان آدمیوں نے تمام زیورات بالکل صحیح بتا دیے اور ایک آدمی دھاڑے مار مار کر رونے لگا۔ یہ لڑکی کا باپ تھا، ایک لڑکی کا ماموں اور تیسرا لڑکی کا سسر تھا۔ وہ لوگ 25 میل اوپر کے رہنے والے تھے۔ لڑکی کی ڈولی ابھی دریا کے ایک کنارے سے دوسرے پر اتری تھی کہ سیلاب آ گیا۔ کہاروں نے ڈولی گھبرا کر اٹھائی تو ڈولی الٹ گئی اور لڑکی دریا میں جا پڑی۔ سیلاب بہت تیزی سے چڑھ آیا۔ پھر رات ہو گئی اور ہر کوئی اپنی جان بچانے کے لیے بھاگ اٹھا۔ سیلاب اترنے کے بعد یہ لوگ دریا کے کنارے کے ہر گاؤں میں گئے اور جب یہ ہمارے گاؤں میں آئے تو مایوس ہو چکے تھے۔ کہتے تھے کہ یہاں سے بھی کوئی سراغ نہ ملا تو واپس چلے جائیں گے۔ انہیں معلوم تھا کہ لاش کی حالت اب تک بہت خراب ہو چکی ہوگی۔ وہ جہلم گئے اور دوسرے دن لکڑی کا ایک تابوت بنوا لائے۔ ہم نے انہیں بتا دیا تھا کہ لڑکی کو زیورات اور کپڑوں سمیت امانت کے طور پر دفن کر دیا گیا تھا۔ ہم بہت سے آدمی ان کے ساتھ قبرستان میں گئے۔ ہم بہت خوش تھے کہ لڑکی کی لاش یہاں سے چلی جائے گی تو ہمیں بدروح سے نجات مل جائے گی۔ قبر کھودی گئی۔ لاش سامنے آئی تو اس کی حالت بہت بری تھی۔ یہ پانی سے نکلی ہوئی لاش تھی جس کی حالت دفن ہونے سے پہلے ہی بگڑی ہوئی تھی۔ چہرہ پہچانا تو جاتا تھا لیکن سوج گیا تھا۔ باقی جسم کا بھی یہی حال تھا، مگر یہ دیکھ کر ہم سخت ڈرے کہ لاش سے کفن ہٹا ہوا تھا، جیسے کسی نے لاش کو ننگا کیا ہو۔ ہم نے لاش کو اچھی طرح کفن میں لپیٹ کر دفن کیا تھا۔ پھر یہ کفن ہٹایا کس نے؟ میں نے سوچا کہ رات کو قبرستان میں جو لاش کفن میں کھڑی نظر آتی تھی اس لڑکی کی تھی اور اس کی بدروح نے اس کا کفن ہٹایا ہے۔ ہم نے لاش باہر نکالی اور تابوت میں رکھ دی۔ لڑکی کے باپ نے ہم سب کو مخاطب کر کے کہا، تم سب نے کہا تھا کہ لڑکی کو زیورات سمیت دفن کیا گیا تھا۔ آگے ہو کر دیکھو اور ہمیں بتاؤ کہ زیورات کہاں ہیں۔ سب نے دیکھا، میں نے بھی آگے ہو کر دیکھا، زیورات کی ایک بھی چیز لاش کے ساتھ نہیں تھی۔ سب خاموش ہو کر ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے۔ قبر میں اتر کر دیکھا، کفن ہٹا کر دیکھا، زیورات غائب تھے۔ ہم سب غریب مانجھی تھے جن کی ان 3 زمینداروں اور جاگیرداروں کے سامنے کوئی حیثیت ہی نہیں تھی۔ خدا گواہ ہے کہ خدا ہی کو حاضر ناظر جان کر ہم نے لڑکی کو زیورات سمیت امانت کے طور پر دفن کیا تھا، مگر ہم غریب تھے اس لیے ہمیں ان جاگیرداروں نے چور سمجھا۔ وہ کیسے یقین کر سکتے تھے کہ ہم نے اتنا قیمتی زیور دفن کر دیا ہوگا؟ انہوں نے ہمیں خبردار کیا اور دھمکی دی کہ تمام زیور ہمارے حوالے کر دو ورنہ گاؤں کے بچے بچے کو ہتھکڑیاں لگوا کر جہلم کے جیل خانے میں بند کرا دیں گے۔ ہمارے بزرگوں نے خدا، رسول اور قرآن کی قسمیں کھائیں۔ پھر انہیں یہ بھی سنایا کہ رات کو کفن میں لپٹی ہوئی ایک لاش قبرستان میں کھڑی دیکھی جاتی رہی ہے۔ انہیں بدرو کی ساری باتیں سنائیں اور سائیں اللہ والا کی موت کا واقعہ بھی سنایا۔ پھر ہمارے مولوی صاحب نے انہیں کہا، چلو مسجد میں قرآن پر ہاتھ رکھ کر قسم کھاؤں گا کہ زیورات میرے سامنے لاش کے ساتھ دفن کیے گئے تھے۔ ان 3 آدمیوں نے ہماری کسی قسم پر یقین نہ کیا۔ انہوں نے کہا، ہم اپنی بچی کے میت کو زیادہ دیر باہر نہیں رکھ سکتے۔ ہم میت لے جا رہے ہیں، کفن دفن کے بعد آئیں گے۔ کل آئیں، پرسوں آئیں یا 6 دن بعد آئیں، جب بھی آئیں تمام زیورات چپ کر کے ہمارے حوالے کر دینا، نہیں تو یہ گاؤں خالی کر جانا۔ ہم گاؤں کو آگ لگا دیں گے یا تمہاری عورتوں کو اٹھا لے جائیں گے یا گاؤں کے بچوں اور عورتوں کو بھی جیل خانے میں بند کرا دیں گے۔ وہ تابوت ایک گھوڑے پر رکھ کر لے گئے۔ ہماری تو جان ہی نکل گئی۔ بزرگوں کی عقل جواب دے گئی۔ ہم جو 15-16 جوان تھے بزرگوں سے کہا کہ ہم یہ بے عزتی برداشت نہیں کر سکتے، انہیں آنے دو، ان میں سے کسی کی لاش بھی نہیں ملے گی۔ بزرگوں نے ہمیں سمجھایا بجھایا کہ ہم غریب لوگ ہیں، ہم جاگیرداروں کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ معلوم نہیں خدا ہمیں کون سے گناہ کی سزا دے رہا ہے۔ کوئی بھی یہ تسلیم کرنے کو تیار نہیں تھا کہ کسی نے قبر کھود کر زیورات چرا لیے ہوں۔ ہمارے مولوی صاحب نے گاؤں والوں سے کہا کہ ہر ایک آدمی مسجد میں آ کر اور قرآن پر ہاتھ رکھ کر قسم کھائے کہ اسے زیورات کا کوئی علم نہیں۔ اسی شام کی نماز کے بعد گاؤں کے ہر ایک آدمی نے نہا کر نماز پڑھی اور سب نے باری باری مولوی صاحب کے ہاتھ پر رکھے ہوئے قرآن پر ہاتھ رکھ کر کہا، اگر مجھے زیورات کا کچھ علم ہو تو مجھے خدا کا پاک کلام اسی دنیا میں سزا دے۔ مولوی صاحب نے پوچھا کہ گاؤں کا کوئی آدمی رہ تو نہیں گیا؟ ایک آدمی نے کہا، قدرو اور دینو نہیں ہیں۔ ان کے گھر آدمی بھیجا، پتہ چلا کہ وہ بہت دیر سے اکٹھے ہی باہر گئے ہوئے ہیں۔
जैसा कि मैं बता चुका हूँ वो जवारी और आवारा थे, अपने धंधे पर कहीं गए होंगे। वो सारी रात गायब रहे, दूसरे दिन भी ना आए और अगली रात दीनू आ गया, लेकिन कदरू उसके साथ नहीं था। दीनू बहुत घबराया हुआ लगता था। कदरू के मुतल्लक पूछा तो उसने गोल मोल सा जवाब दिया। साफ ज़ाहिर होता था कि कोई ख़ास बात हो गई है, लेकिन उसने कुछ ना बताया। उससे अगले रोज़ अचानक 2 अंग्रेज़ आ गए। ये वही थे जो डिप्टी कमिश्नर के साथ मगरमच्छ को मारने आए थे। उनके साथ पुलिस का एक अफसर भी था। वो मुसलमान था और साथ 2 अर्दली थे। उनके पास बंदूकें थीं। उन्होंने हमें कहा कि जहाँ मगरमच्छ ने एक गाय और आदमी को मारा था, वहाँ बकरा या बछड़ा बांधे। हम एक बछड़ा खोलकर उनके साथ चलने ही लगे थे कि तीनों घुड़सवार आ गए। उनके साथ 10-12 आदमी पैदल आए। सबके पास कुल्हाड़ियाँ थीं। पुलिस ऑफिसर ने उनसे पूछा कि वो किस काम से आए हैं और कहाँ जा रहे हैं। दुल्हन के बाप ने उन्हें सारा वाक़या सुनाया और हम पर इल्ज़ाम लगाया कि हमने उनकी लड़की की लाश से ज़ेवरात उतार लिए हैं। पुलिस ऑफिसर ने उनसे कहा कि वो थाने में बाकायदा रिपोर्ट दर्ज कराएं। अगर उन्होंने गांव में कोई दंगा फसाद किया तो सबको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उसने उन्हें कहा कि हमारे साथ 2 अंग्रेज़ फ़ौजी अफसर आए हैं, उनके सामने कोई गड़बड़ ना करें, गांव में ही ठहरें या जेहलम चले जाएं। बहरहाल वो सब गांव के बाहर बैठ गए और हम चंद आदमी अंग्रेज़ अफसरों के साथ मगरमच्छ का शिकार देखने चले गए। उस जगह जाकर बछड़ा बांध दिया गया और सब छुप कर बैठ गए। एक अंग्रेज़ एक तरफ किनारे पर पेट के बल लेट गया और दूसरा उसके बिलमुकाबल उसी की तरह लेट गया। उन्होंने बंदूकें आगे कर ली थीं। मुश्किल से आधा घंटा गुजरा होगा कि दरिया के किनारे के साथ साथ पानी में मगरमच्छ का लंबूतरा मुंह नजर आया। वो बहुत तेज़ी से बछड़े की तरफ आ रहा था। बछड़े की रस्सी लंबी थी। मगरमच्छ को देखकर वो भागने लगा, लेकिन रस्सी ने उसे रोक लिया। रस्सी लंबी होने की वजह से वो पानी से दूर जा रुका। मगरमच्छ पानी से बाहर आ गया। देखकर हमारे तो रोंगटे खड़े हो गए, बहुत ही बड़ा था। जो ही पानी से बाहर आया, दोनों अंग्रेज़ों ने गोलियां चला दी। बाद में देखा तो गोलियां उसकी आंखों में लगी थीं। मगरमच्छ तड़प कर उल्टा हो गया। पुलिस अफसर ने उसके पेट में पिस्तौल की गोली चलाई और दोनों अंग्रेज़ों ने भी गोलियां चलाईं। वो अंधा हो गया था और पानी में वापस जाने के बजाय खुश्की की तरफ भागने लगा। कभी एक ही जगह घूमने लगता था। अंग्रेज़ों और पुलिस अफसर ने अब करीब आकर उसके पहलुओं में और पेट में गोलियां मारनी शुरू कर दी। एक बार उसका पूरा मुंह खुल गया। एक अंग्रेज़ ने उसके मुंह में गोली मारी। वो बहुत देर एक ही जगह हिलता जुलता रहा। उसके पेट और आंखों से खून फव्वारों की तरह निकल रहा था। आखिर वो बिल्कुल बेहिस हो गया। हम तो उसके करीब जाते डरते थे, लेकिन अंग्रेज़ों के हुक्म से हम बहुत से आदमियों ने उसे उल्टा कर दिया। उसके पेट में 3-4 सुराख थे। एक अंग्रेज़ ने अपने थैले से एक बहुत बड़ा चाकू निकाला और एक मंझी को देकर कहा कि मगरमच्छ का पेट चाक करो, इसके अंदर से बहुत कुछ निकलेगा। दूसरे अंग्रेज़ ने भी इतना ही बड़ा चाकू निकालकर एक और मंझी को दिया। दोनों मंझियों ने मगरमच्छ का पेट फाड़ दिया। उसके अंदर से पहले तो गाय के सींग और खोपड़ी निकली, फिर एक इंसानी टांग बरामद हुई, कुछ कपड़े भी निकले और फिर एक इंसानी धड़ निकला जो आधा था। सर, कंधे, दोनों बाजू, सीना और कोल्हों तक धड़ बिल्कुल सही सलामत था। टांगें बिल्कुल अलग थीं। हमने जब बगैर टांगों के इस धड़ को अलग रखा तो हमारे एक मंझी ने सख्त घबराई हुई आवाज़ में कहा, ये तो कदरू की लाश है। हम सब ने चेहरा देखा, वो वाकई कदरू था। उसकी कमर के गिर्द एक कपड़ा बंधा हुआ था जिसमें से कोई चमकती हुई चीज़ बाहर निकली हुई थी। एक आदमी ने कपड़ा खोला तो इसमें से वो सारे जेवरात बरामद हुए जो दुल्हन की लाश के साथ थे। जिन आदमियों ने दुल्हन की लाश देखी थी उन्होंने हर एक चीज़ पहचान ली। पुलिस अफसर ने जेवरात अपने कब्जे में ले लिए। पुलिस अफसर को लड़की के वारिस बता चुके थे कि उनकी लड़की की लाश से जेवरात चोरी किए गए हैं। उसने अंग्रेज़ अफसरों को भी ये वारदात सुनाई। हम सब गांव में आए तो अंग्रेज़ भी जेवरात की चोरी में दिलचस्पी लेने लगे। लड़की के वारसों को जेवरात दिखाए गए तो उन्होंने फ़ौरन पहचान लिए। पुलिस अफसर ने हम सबको गिरफ्तारी की धमकी देकर कहा कि जेवरात के चोर को मगरमच्छ सजाए मौत दे चुका है। अगर तुम में से किसी को इल्म है कि इसने जेवरात लाश से किस तरह उतारे थे तो मैं वादा करता हूँ कि इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। अगर नहीं बताओगे तो सबको हम बहुत परेशान करेंगे। गांव वालों ने उसे बताया कि कदरू और दीनू इकट्ठे गायब हो गए थे। दीनू को शायद कुछ इल्म हो। पुलिस अफसर ने दीनू को बुलाकर पूछा तो उसने बिल्कुल ही लाइल्मी ज़ाहिर की। अंग्रेज़ उर्दू बोलते थे, वो सारी कहानी सुन चुके थे। उन्होंने दीनू को एक दरख्त के साथ खड़ा कर दिया और उससे कहा कि सारी बात ना बताई तो उसे वहीं गोली मार देंगे। अंग्रेज़ बादशाह थे।
ہم سب انگریز کے سائے کو بھی سلام کرتے تھے۔ جب دونوں انگریزوں نے دینو کی طرف بندوقیں سیدھی کیں تو وہ دہائی دہائی کرنے لگا اور اس نے ہاتھ جوڑ کر کہا، صاحب بہادر، ابھی بتاتا ہوں، بندوقیں نیچے کر لو۔ دینو کو زمین پر بٹھا دیا گیا اور اس نے جو اقبال جرم کیا وہ یہ تھا کہ جس روز دلہن کو زیورات سمیت دفن کیا گیا تھا اسی روز قدرو اور دینو نے زیورات کی چوری کا ارادہ کر لیا تھا، لیکن قبر کھودنے کے لیے اور زیورات اتارنے اور قبر میں مٹی ڈالنے کے لیے بہت سا وقت درکار تھا۔ رات کے وقت اکثر گاؤں کے آدمی قبرستان میں سے گزرتے تھے۔ ان دونوں نے سفید چادریں لی اور رات کے وقت کفن کی طرح چادریں اپنے جسم پر لپیٹ لیتے تھے۔ قدرو ذرا دور چھپا رہتا تھا اور دینو قبرستان میں سے گزرنے والے راستے کے قریب ایک پختہ قبر کے پیچھے چھپ کر بیٹھ جاتا تھا۔ جب کوئی آدمی قبرستان میں سے گزرتا تھا تو قدرو دور سے آوازیں نکالتا تھا۔ وہ بولتے بولتے پیچھے ہٹتا کسی درخت کے تنے کے پیچھے غائب ہو جاتا تھا۔ پھر دینو جو اس آدمی کے بالکل پیچھے قبر کے پیچھے چھپا ہوتا تھا اٹھ کر قدرو کی طرح بولتا تھا۔ اس آدمی کو یوں معلوم ہوتا تھا جیسے کفن میں لپٹی ہوئی جو لاش درخت کے پیچھے غائب ہو گئی تھی اب اس کے پیچھے آ ظاہر ہوئی ہے۔ ان دونوں کا مقصد یہ تھا کہ گاؤں کے لوگ قبرستان میں سے گزرنا چھوڑ دیں تاکہ وہ رات کے وقت قبر کھود کر زیورات نکال سکیں۔ ان دونوں کا رات کے وقت گھروں میں سے غیر حاضر رہنا کسی کے لیے عجوبہ نہیں ہوتا تھا کیونکہ وہ اکثر غیر حاضر رہتے تھے۔ وہ دونوں جواری، چرسی اور بدماش تھے۔ انہوں نے کفن میں لپٹی ہوئی لاشوں کا ڈرامہ تھوڑے دن کھیلا، پھر ایک رات قبر پر جلتا ہوا دیا چلاتے رہے۔ دور سے وہ خود تو نظر نہیں آتے تھے، دیے کی لو دکھائی دیتی تھی جو قبر کے اوپر اوپر چلتی تھی۔ سائیں اللہ والا کو انہوں نے اس طرح مارا تھا کہ سائیں نے بکرے کا جو سر قبرستان میں درخت سے لٹکایا تھا اس کے سینگ اتفاق سے خنجروں کی طرح نوکیلے اور سیدھے تھے۔ رات کو انہوں نے بکرے کا سر درخت سے اتار لیا تھا۔ انہیں معلوم ہو گیا تھا کہ سائیں اللہ والا رات کو قبرستان کے ارد گرد حصار کھینچے گا۔ سائیں جب قبرستان کے کنارے کے درختوں کے قریب پہنچا تو پیچھے سے قدرو نے جو ایک درخت کی اوٹ میں چھپا ہوا تھا بکرے کے سر کو مضبوطی سے پکڑ کر سینگ اس کی کمر میں اتنی زور سے مارے کہ دونوں سینگ اس کے جسم میں داخل ہو گئے۔ اس سے پہلے قدرو بکرے کی طرح بولا تھا۔ سائیں پیچھے مڑنے لگا تو قدرو نے پیچھے سے اس کی گردن دبوچ لی اور سائیں بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ پھر دونوں بھاگتے ہوئے گاؤں میں آئے اور بتایا کہ آج رات انہوں نے بھی کفن میں لپٹی ہوئی لاش دیکھی ہے۔ یہ آوازیں قدرو اور دینو کی ہوتی تھیں کہ میرے خامد کو میری قبر میں دفن کرو نہیں تو میں تمہارے گاؤں کو تباہ کر دوں گی۔ آخر ان کی سکیم کامیاب ہو گئی۔ ایک رات دونوں نے قبر کھودی اور لاش سے زیورات اتار کر قبر کو پھر بھر دیا۔ قبرستان میں تو کوئی جاتا ہی نہیں تھا، اس لیے انہیں یہ ڈر نہیں تھا کہ کوئی قبر کو دیکھ کر اس قسم کا شک کرے گا۔ انہوں نے زیورات ایک جگہ چھپا دیے۔ ان کا ارادہ تھا کہ میرپور یا گجرات جا کر بیچ دیں گے۔ جس روز لڑکی کے وارث اس کی تلاش میں آئے اور انہوں نے لاش نکالی تو انہوں نے بڑی سخت دھمکی دی۔ قدرو اور دینو کو خطرہ محسوس ہوا کہ اگر پولیس آ گئی تو زیورات برآمد نہ ہو جائیں۔ وہ زیورات نکال کر گاؤں سے نکل گئے۔ رات بھر وہ دریا کے کنارے بیٹھے سوچتے رہے کہ انہیں کہاں جا کر بیچیں۔ رات وہیں گزر گئی۔ زیورات قدرو نے اپنی کمر کے گرد کپڑے میں باندھ رکھے تھے۔ دوسرے دن سورج نکلا تو دینو کی آنکھ کھلی۔ قدرو دریا کے کنارے ایک درخت تلے ابھی بھی گہری نیند سویا ہوا تھا۔ دینو اٹھ کر پیشاب کرنے پرے چلا گیا۔ واپس آ رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ مگرمچھ تیزی سے دریا سے نکلا اور سوئے ہوئے قدرو کو منہ میں پکڑ لیا۔ اس نے منہ اوپر کیا اور ایک دو جھٹکے دیے تو قدرو اس کے منہ میں غائب ہو گیا۔ زیورات بھی اسی کے ساتھ چلے گئے۔ دینو خوف زدہ حالت میں گاؤں میں واپس آ گیا اور کسی کو نہ بتایا کہ قدرو کہاں غائب ہو گیا ہے۔ آخر زیورات برآمد ہو گئے۔ یہ خدا کے نام پر ایک امانت زمین کے حوالے کی تھی۔ یہ ایک نوعمر دلہن کی امانت تھی جو خدا نے وارثوں کو دلا دی۔ چونکہ اس واردات میں ایک آدمی یعنی سائیں اللہ والا قتل ہو گیا تھا اس لیے پولیس افسر دو انگریزوں کی موجودگی میں دینو کو نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ زیورات لڑکی کے وارثوں کو دے دیے گئے اور دینو کو پولیس افسر ساتھ لے گیا۔ مرے ہوئے مگرمچھ کو بھی وہ کشتی میں ڈال کر لے گئے۔ دینو کے باپ نے اس کا مقدمہ نہیں لڑا اور نہ ہی اس میں ہمت تھی۔ اس روز کے بعد دینو واپس نہیں آیا۔ کوئی کہتا تھا کہ اسے 2 سال کی سزا ہوئی ہے اور کوئی کہتا تھا اسے عمر قید کالا پانی کی سزا ملی ہے اور کوئی کہتا تھا کہ اسے پھانسی دے دی گئی ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ خود ہی کہیں چلا گیا ہو۔ اگر اس کے خلاف مقدمہ چلتا تو گاؤں والوں کو بھی گواہی کے لیے ضرور بلاتے۔ کسی کو بھی نہ بلایا گیا۔ اس کے بعد گاؤں والوں کو نہ کبھی بدرو نظر آئی اور نہ کبھی دینو۔ ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری نئی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتے رہیں۔
ملتے ہیں پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔